آپ نے اپنی شوگر کو بڑے اچھے انداز سے مینیج کیا ہے، کیسے آپ نے اس کو مینیج کیا؟ ڈائٹ کو کیسے مینیج کیا؟ ڈیلی ایکٹیویٹی کو، روٹین لائف کو کیسے مینیج کیا؟ جب ہم کہتے ہیں نا فلانے کو شوگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خون میں شوگر ہے. اس خون کو خون سے نکل کے پٹھوں میں جانا چاہیے. ان کو پٹھوں تک پہنچانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. شوگر کنٹرول کرنے کی جو 3 بیسک پرنسپلز ہیں نا، نمبر 1 شوگر کی انٹیک کم لیں. دوسری ایکسرسائز ہے. تھرڈ پرنسپل، آپ بیک وقت پیٹ بھر کے نہ کھائیں. آپ پورا دن تھوڑا تھوڑا کھاتا رہیں. سب سے زیادہ جو شوگر ہوتی ہے نا، یہ چاولوں میں، اناج میں، بیکری کے آئٹمس میں، جنک فوڈز میں. ایک سموسا جو ہوتا ہے نا، یا ایک چھوٹا برگر یا پیٹیز، دیٹ کین ریز یور شوگر فرام 100 to 200 and 250. مریض کہتے ہیں کہ یار کوئی یہ بھی بتائے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا کھا سکتا ہے شوگر کا مریض؟ تھوڑا تھوڑا سب کچھ کھا سکتا ہے. زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے یا تندرست ہونا ہے، بی آنیسٹ ٹو یور سیلف، ڈونٹ چیٹ یور سیلف. ڈاکٹر صاحب، اگرچہ یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے اور بہت سے لوگ آپ کی ویڈیوز جب دیکھتے ہیں تو یہ کویشچن ہم سے، جب ہم نے یہ آپ کو بطور مہمان بلانے کے لیے کہا تو تب بھی لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس کویشچن تھے. آپ نے اپنی شوگر کو بڑے اچھے انداز سے مینیج کیا ہے، HbA1c کو بڑا اچھا مینیج کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اپنی روٹین کو بطور پیشنٹ، اور ڈاکٹر تو ظاہر ہے آپ ساتھ ہیں تو وہ چیز شامل ہے، وہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ کیسے آپ نے اس کو مینیج کیا، ڈائٹ کو کیسے مینیج کیا، ڈیلی ایکٹیویٹی کو، روٹین لائف کو کیسے مینیج کیا؟ دیکھیے، شوگر کی جو مینجمنٹ ہے آبویسلی وہ شوگر ہی کا ڈاکٹر یا فزیشین ڈائبٹالوجسٹ کرتا ہے. لیکن ایک مریض جب کسی مرض کا یعنی مریض بن جاتا ہے نا، تو وہ خود بھی آدھا ڈاکٹر بن جاتا ہے. اور اگر وہ خود ڈاکٹر ہو تو پھر چیزیں اور ایزی ہو آسان ہو جاتی ہیں. آئی تھنک شوگر کنٹرول کرنے کی جو 3 بیسک پرنسپلز ہیں نا، وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نمبر 1 شوگر کی انٹیک کم لیں. تو وہ چیزیں جو زبان کو میٹھی لگتی ہیں، میں تو ٹوٹلی اوائڈ کرتا ہوں ان کو. وہ کون سی ہیں؟ چاکلیٹ ہے، کوئی میٹھا ڈرنک ہے، یا کوئی مٹھائی ہے، یا جو زبان کو لگاتے ساتھ ہی میٹھا دے. اچھا، اس میں فروٹس وغیرہ شامل نہیں ہیں؟ ہاں جی، وہ فروٹ جو میٹھا، جیسے انگور میٹھا دیتا ہے تو وہ استعمال نہیں کرنا ہے. فروٹس کے اندر آپ کا سیب ہو گیا، آپ کا امرود ہو گیا، آڑو ہو گیا، پھیکا خربوزہ ہو گیا، وچ آئی لو اسی بہانے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل اسٹریٹ اوے جو سیدھا مٹھاس آپ کی زبان کی ٹپ پہ لگ رہی ہوتی ہے نا، اس کو اوائڈ کریں. کیلا کس حد تک اس میں؟ کیلا بھی شوگر کو کافی بڑھاتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ آلسو بی اوائڈڈ. اوائڈ بیسٹ فوڈ تو یہ فروٹس کے اندر جو ہے نا، یہ 3-4 جو میں نے بتائے ہیں آپ کو. اچھا، یہ تو ہو گیا نا، آپ کی انٹیک کم ہو گئی. اب دوسرا سٹیپ ہے کہ اگر آپ کی جو شوگر آ گئی، اس کو برن کرنا ہے آپ نے. کیونکہ اس شوگر نے، جب ہم کہتے ہیں نا فلانے کو شوگر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خون میں شوگر ہے. اس خون کو خون سے نکل کے پٹھوں میں جانا چاہیے. ان کو پٹھوں تک پہنچانے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہو، ان میں انسولین کم ہوتی ہے. وہ اگر ایکسرسائز کریں تو اس سے پش ملتی ہے اور گلوکوز آپ کا گلائکوجن بن جاتا ہے پٹھوں میں. تو گویا دوسری ایکسرسائز ہے. اب عام آدمی تو بھاگ کے ایکسرسائز کر سکتا ہے، جم جا سکتا ہے. اب پرسن لائک می، آئی کانٹ واک پراپرلی، آئی کانٹ رن. تو میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اور میں لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویل چیئرز پہ ہیں، آپ ڈمبل پکڑ کے آپ ہاتھوں سے پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ بھی تو آپ کی 2 لمز ہیں نا، یہ بھی ٹانگیں ہی ہیں آپ کی. آپ ویل چیئر اگر آپ پش کرتے ہیں تو یہ بھی تو آپ کی واکنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. تو سیکنڈ پرنسپل از ایکسرسائز. تھرڈ پرنسپل، آپ بیک وقت پیٹ بھر کے نہ کھائیں. آپ پورا دن تھوڑا تھوڑا کھاتا رہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو انسولین نکلتی ہے، اور اگر زیادہ کھا لیں گے تو زیادہ انسولین جن کو نہیں نکلتی، ڈائبیٹک مریضوں کو، ان کی بھی شوگر ریز کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اف یو ایٹ لیس بٹ ایٹ مور فریکوینٹلی، دیٹ ول بی ویری گڈ. اور اگر آپ پیٹرن پوچھیں تو آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از کہ سب سے زیادہ جو شوگر ہوتی ہے نا، یہ چاولوں میں، اناج میں، بیکری کے آئٹمس میں، جنک فوڈز میں. ایک سموسا جو ہوتا ہے نا، یا ایک چھوٹا برگر یا پیٹیز، دیٹ کین ریز یور شوگر فرام 100 to 200 and 250. تو ان کو آپ اوائڈ کریں.
اچھا سر، ویسے جتنی بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں اویئرنیس کی، اور ہم ڈاکٹرز جب بات کرتے ہیں تو ہم سب یہ بتاتے ہیں کہ کیا نہیں کھانا چاہیے. مریض کہتے ہیں کہ یار کوئی یہ بھی بتائے کہ کیا کھانا چاہیے، کیا کھا سکتا ہے شوگر کا مریض؟ میرے خیال میں وہ ایک تو اعتدال کے ساتھ یہ چند ایک جو پیورلی میٹھی چیزیں ہیں ان کے علاوہ تھوڑا تھوڑا سب کچھ کھا سکتا ہے. اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ شوگر کو مانیٹر کریں. اگر آپ ایکسرسائز اچھی کر لیتے ہیں تو آئی تھنک جو زندگی کی باقی، اب جیسے فروٹس ہیں تو اب فروٹس کے اندر مجھے یاد ہے کہ ایک میرا پیشنٹ تھا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں آم ضرور کھاؤں گا. اچھا. تو میں نے کہا بڑا سوچ سمجھ کے اچھا باقی چھوڑ دو یار ایک کھا لیا کرنا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب تسی نو کی کہہ دیتا ہے، یہ سارا دن ریڑھیوں پہ نا سب سے بڑا آم ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جو ایک بڑا آم مل جائے. ایک کہہ دیا ہے تو کہتا وہ کلو کا آم کھا جاتا ہے، 1.5 اپنا آدھا کلو کا. تو یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے یا تندرست ہونا ہے، بی آنیسٹ ٹو یور سیلف، ڈونٹ چیٹ یور سیلف. اچھا، لوگوں کو شوگر کے ساتھ یہ محسوس ہونا، سن پن، یہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آج کل بڑا ٹرینڈ ہے خاص قسم کی جرابیں اور خاص قسم کے جوتے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا بھی کوئی رول ہوتا ہے؟ کوئی یوز کیا آپ نے بھی؟ نہیں، آئی تھنک میرے تو ویسی سینسیشنز نہیں ہیں تو آئی ریئلی کانٹ فیل. لیکن آئی ول ریکمینڈ کہ دیکھیے جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں نا ان کو 4 کام ضرور کرنے چاہیے. رات سوتے وقت جرابیں اتار کے اپنے پاؤں کی ایک انسپیکشن کرنی چاہیے، ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہیے کوئی چھوٹا موٹا زخم تو نہیں ہے، ناخنوں کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح ان کو کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ بہت اچھی طرح اپنے پاؤں دھونے چاہیے اور کوئی نہ کوئی ویسلین لگا کے رکھنی چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دے شوڈ میک شور کہ ان کا جو جوتا ہے، کیونکہ انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ جوتا کاٹ رہا ہے کہ نہیں کاٹ رہا، تو اپنے جوتے کا خیال ہونا چاہیے، سافٹ جوتا پہننا چاہیے. اور یہ کھیڑی جو ہوتی ہے جس طرح، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسکلریشن ہو، بعض اوقات فنگر کا کلر جو ہے وہ بلوئش رنگ تبدیل ہوتا ہے رنگ، تو فوری طور پہ ڈاکٹر کو بتائیں کیونکہ گینگرین ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ڈائبیٹک فٹ کیئر جو ہے نا یہ پورا ہمارا ری ایپ کا ایک پورا سبجیکٹ ہے. وی ٹیچ اینڈ ٹرین پیشنٹ فار 3 months، یہ ہمارا کورس ہوتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. سر، جب شوگر کی کوئی خبر مریض سنتا ہے تو اس کے ذہن میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ آ جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اس کے ساتھ مسائل بہت ہوں گے. آپ نے پوری زندگی میں اس کو ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا، اور سکسیس سٹوری کے طور پہ آپ کا HbA1c کتنا رہتا ہے جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں؟ میرا 6.2 6.2 وچ از ویری گڈ، ٹھیک ہے، ریزنیبل ہے. اٹ may touch 7 sometimes also، لیکن ٹھیک ہے، that's reasonable. وہ لوگ بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے. اچھا، شوگر کا بڑھ جانے سے زیادہ بعض اوقات کم ہو جانا بڑا خطرناک ہوتا ہے، تو لیول کتنا رہنا چاہیے؟ آئی تھنک آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جو بہت زیادہ اوور ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح لوگ، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انسولین جو 30-70 والا کیٹیگری ہے، جو اس کے اندر بعض اوقات آپ ڈوز زیادہ لے لیتے ہیں یا کھانا کم کھا لیتے ہیں. اور شوگر جب آپ کی لو ہوتی ہے تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، آپ کو پسینے آتے ہیں، آپ کو بے چینی ہوتی ہے. اور اگر یہ 40 سے نیچے چلی جاتی ہے یا 40 سے نیچے کچھ عرصہ رہ جاتی ہے تو اٹ کین ایکچولی ڈیمیج یور برین آلسو. اور میں نے دیکھا ہے ڈائبیٹکس کے اندر جو بہت کیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر زیادہ پرسسٹنٹلی شوگر لو رہے تو یاداشت پہ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، اینڈ اوور آل مینٹل فیکلٹی خراب ہوتی ہے. مینٹین رکھیں، روٹین سیٹ رکھیں. آئی تھنک ایک سنگل لائنر جو میں ڈائبیٹکس کے لیے کہوں گا نا کہ اپنا ایک پیٹرن سیٹ کر لیں، اتنا ہی ہمیشہ کھائیں، اتنی ہمیشہ ایکسرسائز کریں. یہ ہمارے ہیں جو سب سے زیادہ لوگ کہ کوئی نہیں ہوتا جی ایک دن بوتل پی لو، کوئی نہیں ہوتا جی 2 رسگلے کھا لو. یہ ہمدردیاں جو ہے نا اسٹریٹ اوے سے نو ٹو دیم. دس از، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم کوئی ذرا ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں نا جہاں پہ تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کھلایا اور آپ نے کھایا نہیں، چائے بوتل پلائی اور حلوہ کھلا رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یار میں ڈائبیٹک ہوں، میں نے نہیں کھانا. اور ڈاکٹر صاحب چلو کچھ نہیں ہوتا، ساڈی خاطر 2 چمچ کھا لو.
دیٹس نانسنس. میں یہ خودکشی ہیں, میں ان کو چھوٹی چھوٹی خودکشیاں کہتا ہوں. نہیں آپ اسے ہمدردی نہیں سمجھتے؟ جیسے بعض رشتہ دار، بعض قریبی عزیز وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے قریبی ہیں، ہم نے تھوڑا سا کھلا دیا. میں اس کو ہمدردی نہیں، میں اس کو دشمنی سمجھتا ہوں. I'm sorry for using such a harsh word. یہ دشمنی ہے. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے مینیج کریں.